دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ عالم برزخ میں کچھ نہ کچھ بنتا ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں مولانا یہ مجلس ہم کروا رہے ہیں کیا ہمارے مرحوم کو پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا، یا مرحومہ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی بیٹے نے مجلس کروائی، شوہر نے مجلس ترہیم کروائی؟ تو اس میں بھی مراتب ہیں۔ جو لوگ بے انتہا نیک ہیں خدا ان کو اجازت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں، مجلسوں میں آتے بھی ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جن پہ پابندیاں ہیں، وہ آ تو نہیں سکتے، لیکن یہ مجلس امام حسین یا قرآن کا ایک سورہ یا ایک صلوات جو آپ پڑھتے ہیں، اگر وہ تکلیف میں ہیں تو یہ ایک ہوا کا ٹھنڈا جھونکا بن کے ان کی طرف جاتا ہے، یا ان کی تکلیف کو کیا کرتا ہے، دور کرتا ہے۔ یا مثلاً اگر کوئی وادی السلام میں ہے تو ان تک تو نعمتیں پہنچتی ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی وادی برہوت میں ہے تو روایات میں ملتا ہے یہاں تک کہ وادی برہوت میں رہنے والوں تک دنیا میں کوئی نیکی اگر کوئی ان کے لیے کر رہا ہے وہ ان تک پہنچتی بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والے اس وادی سے تو انشاءاللہ کبھی نہیں گزریں گے، لیکن اگر کوئی جاتا بھی ہے تو معصوم فرماتے ہیں ان تک صرف بری خبریں پہنچائی جاتی ہیں۔ یہ قرآن میں ہے نا حمیم، یہ غذا قیامت کے بعد والی غذا نہیں ہے، یہ عالم برزخ میں رہنے والوں کی غذا ہے۔ پر میں مثلاً اس نے پوری زندگی مال کمایا، اب اس تک بری خبر پہنچائی جاتی ہے بھائی جو تم نے محنت کر کے مال کمایا تھا تمہارا بیٹا اس مال کو مثلاً شراب نوشی میں خرچ کر رہا ہے۔ جب اس خبر کو سنتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی مومن ہے اس نے محنت کر کے مال کمایا ہے، اب اس کا بیٹا مثلاً اس کے مال سے کربلا کی زیارت کو جا رہا ہے، حج الہی ادا کرنے جا رہا ہے، تو اس خبر بھی جب باپ تک پہنچتی ہے نا اس کے وجود میں خوشی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک سوال کسی مومنہ نے کیا کہ مثلاً جو بچہ 7 یا 8 سال کا ہے، تو بڑی پریشان تھی اپنے بچے کے لیے کہ مولانا میرا بچہ کہاں ہوگا، کس عالم میں ہوگا؟ تو وہ بچہ ہو یا بچی ہو، اگر بلوغ سے پہلے یعنی بالغ ہونے سے پہلے، بالغ ہونے کا مطلب یہ جب آپ پر احکام الہی واجب ہو جاتے ہیں، یعنی یہ بھی خدا کا کرم ہے کہ بچیوں کے لیے 9 سال، بچوں کے لیے 13 سے 15 سال تک اللہ کہتا ہے فری میں کھاؤ پیو، کوئی ٹیکس نہیں، ہاں؟ لیکن 15 سال کے بعد خدا بھی کیا لیتا ہے، ٹیکس لیتا ہے کہ یعنی دنیا کی کوئی ایسی کمپنی بتائیے جو 15 سال آپ کو کھلائے پلائے، کوئی کام آپ سے نہ لے، ہاں؟ یہ صرف کمپنی دنیا کی ہے جو اللہ نے بنائی ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد تو حساب و کتاب ہے۔ لیکن اگر بلوغ سے پہلے خدا نخواستہ کسی کا بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو بچی ہو تو 9 سال، بیٹا ہو تو 13 سے 15 سال۔ فرماتے ہیں کہ عالم برزخ میں اس 2 روایات ہیں، اس بچے یہ ایک تربیت کے اندر جا کے زندگی بسر کرتا ہے، یا اس بچے کی تربیت جناب سیدہ کرتی ہیں، یا اس بچے کی تربیت حضرت ابراہیم اور جناب سارہ یہ اس بچے کی تربیت کرتے ہیں، مطلب اسے تکامل تک پہنچاتے ہیں، انسان کامل بناتے ہیں، اس کی ایسی تربیت کرتے ہیں۔ اور قیامت کے بعد اچھا یہ وہ بچہ جو با ایمان والدین کا بچہ ہو، یہ نہیں کہ کرسچن کا بچہ، یہ نہیں کہ کسی ہندو کا بچہ، ہمارے روایات میں یعنی ایک مومن اور مومنہ کے بچے کی بات ہو رہی ہے، اور بلا استثناء جب قیامت ہوگی یہ بچہ کہاں چلا جائے گا؟ کیونکہ تربیت کس کی زیر نگرانی میں؟ حضرت ابراہیم، حضرت سارہ یا جناب سیدۃ العالمین کی نگاہوں میں تربیت ہوئی ہے، یہ فوراً جنت میں جائے گا۔ یہاں تک معصوم نے فرمایا کہ یہ بچہ جنت کے دروازے پہ کھڑا رہے گا، اللہ کہے گا اندر جاؤ، کہے گا نہیں پروردگارا جب تک میرے ماں باپ جنت میں نہیں جاتے، ہاں تب تک میں یہ مت سمجھیے کہ جو اللہ آپ کو بچہ دیتا ہے وہ اسی طرح دنیا سے چلا گیا تو اسے کوئی فائدہ نہیں۔ اہل بیت کا چاہنے والا، علی ابن ابی طالب کی ولایت کا ماننے والا، اس کے گھر میں اگر بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اور دنیا سے چلا بھی جائے یہ ماں باپ کے لیے جنت کی شفاعت کا باعث ہوتا ہے۔ اب تصور کریں نابالغ بچہ جنت نہیں جاتا جب تک آپ کی شفاعت نہ کرے، اور اگر بچہ بالغ ہو جائے
اور اس کی صحیح تربیت کریں تو اس بچے کا مقام کتنا بلند ہوگا. اس بچے کو علی اکبر جیسی تربیت دیں، ان بچیوں کو جناب سکینہ جیسی تربیت دیں تو انسان کا عالم برزخ میں وہ مقام ہوگا جس کا تصور اس نے دنیا میں نہیں کیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. کئی ایسے واقعات ہیں عالم برزخ کے حوالے سے، میں نے کسی اور مجلس میں بھی ذکر کیا کہ اکثر جو ہمارا تصورات ہیں جو بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں لیکن ان پہ کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیے. میں نے اکثر مومنوں اور مومنات کو دیکھا ہے، سب سے زیادہ جو موت کا ہمیں خوف ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ خوف ہر انسان موت سے ڈرتا ہے، لیکن موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ جبکہ معصوم فرماتے ہیں مومن کے لیے موت علی کی زیارت ہے. کبھی کہا کہ مومن کے لیے موت ایسے ہے جیسے گلاب کے پھول کو سونگا جائے، یعنی حقیقت موت کا پتہ چل جائے تو انسان تمنا کرے کہ مولا علی فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم کے لیے آج کامیاب ہوا. ہر معصوم جب قبض روح کے قریب آئے تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، ایک سکون کا عالم تھا. لیکن آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو موت کا نام سنیں اور پرسکون ہو، یعنی استقبال کے لیے سو جائیں. سندھ کے بہت بڑے عالم دین قبلہ غلام مہدی نجفی صاحب، ان کے مدرسے میں جو مولانا تھے وہ بتاتے ہیں کہ جناح ہاسپٹل میں جب ان کے اوپر سکرات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا، فوراً کہا کہ میری کمر کو سیدھا کرو. میں نے کہا مولانا کیا ہوا؟ کہا جلدی میری کمر کو سیدھا کرو. کہتے حکم تھا، میں نے کمر کو سیدھا کیا کہ میرے پاؤں پہ ہوا کو ڈالو. بوڑھے ہو گئے تھے، ہوا ڈالی، اچانک دیکھا چہرہ نورانی ہو گیا. اتنا نور میں نے کبھی مولانا کے چہرے میں نہیں دیکھا. کہتا ہے کوئی 3-4 منٹ تھوڑی لمحے یہ کیفیت رہی، اس کے بعد نارمل حالت میں آ گئے اور چند لمحے ہی زندہ رہے. میں نے کہا مولانا کیا ہوا؟ کہ آپ نے کہا کمر کو سیدھا کرو. کہ اہل بیت نے اپنا وعدہ پورا کیا. جس لمحے کا پوری زندگی انتظار تھا. علی ابن ابی طالب آئے تھے، مولا حسنین آئے تھے، ان کے آنے کی وجہ سے ان کا چہرہ کیا ہو گیا؟ پرنور ہو گیا. جو واقعاً عشق اہل بیت، عشق خدا رکھنے والے کون ہیں جو ملاقات خدا سے گھبرائے؟